بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سوشل اسٹریٹیفکیشن۔ اسٹریٹیفکیشن کا مطلب ہوتا ہے درجہ بندی، اور سوشل اسٹریٹیفکیشن جو ہے یہ مختلف درجہ بندی ہیں جو کہ ہماری سوسائٹی کے اندر پریزنٹ ہیں۔ ڈفرینٹ رینکس جو ہماری سوسائٹی کے اندر پریزنٹ ہیں، ڈفرینٹ اسٹیٹس جو ہماری سوسائٹی کے اندر پریزنٹ ہیں، ان سب کو جو ہے وہ سوشل اسٹریٹیفکیشن کہتے ہیں۔ یہ درجہ بندیاں یا یہ اسٹریٹیفکیشن اکارڈنگ ٹو کلاس ہو سکتی ہیں، کاسٹ ہو سکتی ہیں، آکوپیشن ہو سکتی ہیں، ایجوکیشن ہو سکتی ہیں، جنڈر بیسڈ ہو سکتی ہیں۔ تو یہ جو تمام انیکویلٹیز یا ڈفرینٹ جو ہرارکیز اور یا ڈفرینٹ لیئرز یا اردو میں اگر درجہ بندیاں جو کسی بھی سوسائٹی کے اندر پریزنٹ ہوتی ہیں وہ سوشل اسٹریٹیفکیشن کہلاتی ہیں۔ یہ اسٹریٹیفکیشن جسٹ ہماری ہی سوسائٹی میں پریزنٹ نہیں ہے، یہ جو بھی معاشرہ یا جو بھی سوسائٹی کو آپ انالائز کریں گے اس میں آپ کو یہ تمام جو ہے وہ اسٹریٹیفکیشنز جو ہیں وہ ملیں گے۔ اسی طرح جو ہے اگر ہم سسٹم آف اسٹریٹیفکیشن کی بات کریں تو سسٹم آف اسٹریٹیفکیشن جو ہے یہ ان ایکویلٹی پہ بیس کرتا ہے۔ ان ایکویلٹی کس میں مطلب ڈفرینٹ لوگوں میں، ڈفرینٹ گروپ آف پیپلز میں جو کہ یہ ڈفرینٹ ہرارکیز پریزنٹ ہیں، وہ ڈیو ٹو ان کی کاسٹ ہو سکتا ہے، ڈیو ٹو کلاس ہو سکتا ہے، ڈیو ٹو جنڈر ہو سکتا ہے، یا کسی بھی اور جو ہے وہ فیکٹر جو ہے وہ انوالو ہو سکتا ہے اس سسٹم آف اسٹریٹیفکیشن میں۔ تو یہ سارے کا سارا جو سسٹم ہے اس میں بیسیکلی پریزنٹ جو لوگ ہیں جو بھی ایک کلاس یا ایک اسٹیٹس کو بلونگ کرتے ہیں تو ان کی پراپرٹیز یا آپ کہہ لیں کہ کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ سیم ہوتی ہیں، ایک جیسی ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح جو دوسرے جو ہے وہ اسٹیٹس یا کلاس کو بلونگ کرتے ہیں ان میں جتنے لوگ پریزنٹ ہوتے ہیں ان سب کی جو ہے وہ کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ ایک جیسی ہوتی ہیں، خصوصیات ایک جیسی ہوتی ہیں۔ اگر ہم اسی طرح اسٹریٹیفکیشن کریکٹرسٹکس آف اسٹریٹیفکیشن کی بات کریں تو سسٹم آف اسٹریٹیفکیشن جو ہے یہ بیسیکلی بیس کرتا ہے تین چیزوں کے اوپر، جس میں پہلے نمبر پہ رینکنگ آتی ہیں۔ تو رینکنگ سے کیا مراد ہے؟ رینکنگ سے مراد ہے جیسے یہ رینکس ہوتے ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے اگر ہم یہ پولیس رینکس کی ایگزامپل لیں تو اس سے آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ جیسے کہ پولیس کے اندر ڈفرینٹ رینکس پریزنٹ ہیں، مطلب کہ کانسٹیبل ہوتا ہے، اے ایس آئی ہوتا ہے، ایس آئی ہوتا ہے، اور اسی طرح اگر ہم اوپر جائیں تو ڈی آئی جی ہوتا ہے، آئی جی ہوتا ہے۔ اور یہ جتنے بھی لوگ جس رینک پہ پریزنٹ ہوتے ہیں اس کے ساتھ کچھ پاورز اٹیچ ہوتی ہیں، اور ہم جیسے ہی ایک رینک سے دوسرے رینک میں جاتے ہیں تو ان کی پاورز جو ہیں وہ بھی چینج ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے جو اسٹریٹیفکیشن کا سسٹم ہے اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ رینکنگ پریزنٹ ہونی چاہیے، یعنی ڈفرینٹ اسٹیٹس پریزنٹ ہونے چاہیے۔ سیکنڈ جو تھنگ ہے وہ ہے ایکسپیرینس اینڈ اپرچونٹی۔ ایکسپیرینس اور اپرچونٹی سے مراد یہ ہے کہ جس رینک کو یا جس کلاس کو لوگ پریزنٹ ہوں گے ان کے ایکسپیرینسز اور اپرچونٹیز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوں گی ایز کمپیئر ٹو دوسری کلاس یا اسٹیٹس کے۔ اس کی ایگزامپل ہم لیں کہ اگر اپر کلاس کے لوگ ہیں ان کی جو ایکسپیرینسز ہیں یا اپرچونٹیز ہیں وہ ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ ہوں گی ایز کمپیئر ٹو وہ لوگ جو کہ لوور کلاس کو بلونگ کرتے ہیں۔ اسی طرح جو تھرڈ اس کی کریکٹرسٹکس ہے وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں رینکس آف ڈفرینٹ سوشل کیٹیگریز۔ اس کو بیسیکلی ذرا سمجھ لیجئے گا، تھوڑا یہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جتنے بھی اسٹیٹس یا ہم نے کلاسز بنائی ہوئی ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ ان میں تھوڑا چینج آتا جاتا ہے، یعنی جو کہ اسٹریٹیفکیشن کی کہہ لیں کہ جو اسٹرینتھ ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ جسٹ لائک اگر سمجھیں اس چیز کو تو اس میں برٹش میں یعنی برطانیہ میں اگر دیکھیں تو جنڈر بیسڈ جو ڈفرینسز جو پہلے پریزنٹ تھا، جیسے کہ ہماری سوسائٹی میں تو ابھی بھی پریزنٹ ہے کہ میل جو ہے وہ ڈومیننٹ ہے اور فیمیل جو ہیں ریسیسو جو ہے وہ رول میں ہیں، تو اسی طرح جو ہے وہ برطانیہ میں بھی تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اب وہاں پہ دیکھا جا رہا ہے کہ فیمیل جو ہیں ان کو ایکول رائٹس جو ہیں وہ پریزنٹ ملے ہوئے ہیں، اور سمجھا جاتا ہے کہ جو میل اور فیمیل دونوں برابر ہیں۔ اور اسی طرح جب بیسیکلی سوسائٹیز شروع ہوئیں
یعنی جب ہم کہتے ہیں جنگل میں ہم رہتے تھے جس کو ہم ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ سوسائٹی کہتے ہیں، تو وہاں پہ جو اتنی اسٹریٹیفکیشنز پریزنٹ نہیں تھیں، مطلب اتنی درجہ بندیاں وہاں پہ پریزنٹ نہیں تھیں. جسٹ کہہ لیں کہ وہاں پہ فزیکلی جو اسٹرینتھ تھی اس کو تھوڑی پریفرنس دی جاتی تھی، لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی اتنی بڑی جو ہیں وہ اسٹریٹیفکیشنز پریزنٹ نہیں تھی. لیکن جیسے ہی وقت گزرا اور سوسائٹی ایگریکلچرل ہوئی تو اس سے ایک بہت بڑا جو ہے وہ اسٹریٹیفکیشن کا جو ہے سسٹم سامنے آیا، جس میں وہ لوگ جن کے پاس تھوڑی یا زیادہ جن کے پاس لینڈ تھی اور ان کے کمپیریزن میں ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ پریزنٹ تھے کہ جن کے پاس لینڈ نہیں تھی، تو ایک بہت بڑا جو ہے وہ گیپ جو ہے وہ دو گروپس کے درمیان میں آ گیا. اور جو جن کے پاس بہت زیادہ لینڈ تھی وہ اپر سٹیٹس جو ہے وہ اچیو کر کے سوسائٹی میں، اور ایک بہت بڑی میجورٹی آف پیپل جو ہے وہ لوور کلاس کو بلونگ کر کے. لیکن اس کے بعد جیسے ہی مین آف پروڈکشن چینج ہوئے، یعنی ایگریکلچر سے انڈسٹریلائزیشن آئی، تو اسی طرح یہ جو اسٹریٹیفکیشن کا سسٹم تھا یہ اور زیادہ کمپلیکس ہو گیا، جس میں جو ہے وہ دیکھا یہ گیا کہ اب جو اپر کلاس اور ایک مڈل کلاس جو ہے اس کی ایک بہت بڑی تعداد سامنے آئی، یعنی اپر کلاس، مڈل کلاس اور لوور کلاس، یہ تین کلاسز جو ہیں وہ سامنے آئیں. اور دیکھا یہ گیا کہ اپر کلاس اور جو لوور کلاس ہے اس میں جو ہے وہ لوگوں کی تعداد اب کم ہے، لیکن یہ جو مڈل کلاس جو ہے جو سامنے آئی ہے اس میں بہت زیادہ تعداد میں لوگ پریزنٹ ہیں. تو اسی طرح جو ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ڈفرینٹ اسٹیٹسز میں یا ڈفرینٹ یہ ہیرارکی کے اندر چینج آتا ہے. اچھا، اس کے بعد اگر ہم پاکستانی سوسائٹی کو انالائز کریں ان ساری جو ہے وہ اسٹریٹیفکیشن کے اندر، تو اگر ہم دیکھیں تو بیسیکلی ہماری جو سوسائٹی ہے یہ دو بڑے ایریاز کے اندر ڈیوائڈ ہے. ایک جس کو ہم کہتے ہیں رورل ایریا، اور دوسرا جو ہے وہ اربن ایریا. رورل ایریا میں جو بیسیکلی اسٹریٹیفکیشن بیس کرتی ہے وہ ساری کی ساری کاسٹ سسٹم پہ بیس کرتی ہے، یعنی وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ کاسٹ کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں، اور وہ بھی بیسیکلی جو ڈفرینس ہے وہ ڈیو ٹو دا مین آف پروڈکشن جو کہ ایگریکلچر ہیں ان پہ بیس کر رہا ہے. وہ لوگ جن کے پاس زیادہ جو ہے وہ لینڈ ہے، ایگریکلچر لینڈ ہے، عموماً ہم کہتے ہیں کہ جن کے پاس 12.5 ایکڑ سے زیادہ لینڈ ہے، ان کو رورل ایریا میں اپر کلاس میں رکھا جاتا ہے. اور اسی طرح جن کے پاس اس سے کم اپنی اور باقی وہ کسی کی رینٹ پہ وہ جو ہے وہ ایگریکلچر لینڈ یوز کر رہے ہیں، جس کو ہم آنر کم ٹیننٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ مڈل کلاس میں آتے ہیں. اور اسی طرح وہ لوگ جن کے پاس کوئی بھی ایگریکلچر لینڈ پریزنٹ نہیں ہے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ لوور کلاس کے اندر آتے ہیں. اسی طرح جب ہم اربن جو ہے وہ سوسائٹی کی بات کرتے ہیں ان پاکستان، تو یہ سوسائٹی جو ہے یہ کلاس پر بیسیکلی بیس کرتی ہے. اور کلاس میں کیا ہے، اپر کلاس اور مڈل کلاس اینڈ لوور کلاس جو ہے یہ ان میں بیسیکلی بیس کرتی ہے. اور یہ کلاسز جو ہیں یہ بیسیکلی انکم پر بیس کر رہی ہیں، اور وہ انکم جو ہیں وہ کسی بھی مین سے آ رہی ہوں تو یہاں پہ بیسیکلی اس انکم کو دیکھا جاتا ہے. تو اپر کلاس جو ہے وہ بیسیکلی وہی جو لیڈ کلاس جس کو کہتے ہیں، اس میں بزنس مین آ جاتے ہیں، ہول سیل ڈیلرز آ جاتے ہیں، اور جو کہہ لیں کہ ایڈوکیٹس اور ڈاکٹرز اور انجینئرز وغیرہ جن کی ہائر سیلری ہے یا انکم جن کی ہائی ہوتی ہے، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اپر کلاس میں آ جاتے ہیں. اور مڈل کلاس میں وہی جو اسکل ورکر ہوتے ہیں اور جو ایک معقول آمدنی کما لیتے ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ مڈل کلاس میں آتے ہیں. اور تھرڈ کلاس میں جو انسکلڈ لیبر ہوتی ہے وہ ساری کی ساری تھرڈ کلاس میں آتی ہے، جن کی انکم جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہوتی. اس کے بعد اگر ہم انہی دونوں ایریاز آف سوسائٹی کو ود دا ریفرنس آف آکوپیشن دیکھیں تو بیسیکلی وہی آکوپیشن جو ہیں وہ بھی اسی طرح ہی ڈفرینٹ ہرارکی میں ہیں. کچھ آکوپیشنز جو ہیں ان کو ہم اپر جو ہے وہ رینک میں رکھتے ہیں، جس میں یہی ڈاکٹر، انجینئر، ایڈوکیٹس ہو گئے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح کچھ پروفیشنز جو ہیں ان کو لو رینک میں ہم رکھتے ہیں، جن میں جو ہے یہ ڈرائیور ہو گئے، جس میں کارپینٹر ہو گئے، اور جو ہے وہ باربر ہو گئے، ٹھیک ہے. تو اس قسم کے جو پروفیشن ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ لوور کلاس میں آتے ہیں. اسی طرح دیکھا جائے تو
ایجوکیشن ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو کہ ڈفرینٹ ہرارکیز یا اسٹریٹیفکیشنز جو ہیں وہ سوسائٹی کے اندر بنا رہی ہیں، جس میں جو ہے وہ وہی بات، ایک بندے نے اگر پی ایچ ڈی کی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی وہ ہائر رینک میں آئے گا. اسی طرح کسی نے ایم فل کیا ہے یا جو ہے ماسٹرز ڈگری ہے اس کے پاس، تو اس کے نیچے جو ہے وہ لو رینک، اس سے کم رینک میں آئے گا. اور اسی طرح اگر ایک بندہ گریجویٹ ہے تو وہ ڈیفینیٹلی ان سے نیچے آئے گا. اور اسی طرح اگر ہم نیچے جاتے جائیں تو جتنی جس کی ایجوکیشن ہوگی وہ سوسائٹی کے اندر اتنا ہی جو ہے وہ اسٹیٹس اچیو کرتا ہے. اچھا، ایک اور بڑا فیکٹر ہے جس کو جو ہے وہ ہرارکی میں یا اسٹریٹیفکیشن میں ہم ڈسکس کرتے ہیں، وہ ہے پریسٹیج. پریسٹیج سے کیا مراد ہے؟ پریسٹیج سے مراد ہے کہ ہم کچھ لوگوں کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں ود دا ریفرنس. و عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ جیسے ریلیجیس لوگ ہوتے ہیں، تو ریلیجیس لوگ جو ہیں ان کو سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ ہائی اسٹیٹس جو ہے وہ اچیو ہوتا ہے. جیسے کہ کوئی، جیسے ہم یہ پیروں کی اگزامپل لے سکتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، کہ وہ بیسیکلی ریلیجیس لیڈر جو ہوتے ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو لوگ کہہ لیں کہ برے کاموں میں انوالو ہوتے ہیں یا ریلیجن سے دور ہوتے ہیں، تو ان کو ہم لو رینک میں رکھتے ہیں، یا اتنی رسپیکٹ ان کو سوسائٹی میں نہیں ملتی. اسی طرح پاور ہے. پاور سے مراد وہی ہے، یہ پولیٹیکل پاور سے بیسیکلی لنکڈ ہے کہ وہ لوگ جو پولیٹیکلی پاورفل ہوتے ہیں وہ سوسائٹی میں ہائر رینک پہ ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ جن کی پولیٹیکلی افیلیشنز اتنی زیادہ نہیں ہیں یا کوئی پولیٹیکل پوزیشن نہیں رکھتے، وہ سارے کے سارے لوور رینک میں آتے ہیں. تو یہ ایک اوور آل پکچر تھی جو میں نے جو ہے وہ سوشل اسٹریٹیفکیشن کی آپ کو دی ہے. ڈیفینیٹلی یہ ایک تھوڑا براڈر کانسیپٹ ہے، تو لیکن ڈیفینیٹلی اب جو سچویشن ہے اس میں ہمیں ڈیفینیٹلی اس کو تھوڑا شارٹ فارم میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. باقی مزید جو ہے وہ ان سے ریلیٹڈ کچھ کویشچنز آپ کے مائنڈ میں جو بن سکتے ہیں وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ان کو ایکسپلین کروں. اور باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں. کہ اللہ حافظ.